مشرک کدی بھی عقل مند نہیں ہوئے گا. یہ کہنا چاہیے ہی نا اللہ تیرا نبی سچا ہے حق تے وے سانو منن دی توفیق دے. ایڈے الو دے چرخے نے کہن لگے پاوے تیرا نبی سچا ہے اہی نہیں مانتے. پھر ایتھے ہی بس نہیں کہ چلو ایتھے ہی بس ہو جائے. آندے نے اللہم امطر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم. اپنی زبانہ چو کہن لگے ساڑھے تے پتھران دا می پاسی نہیں من دے. پاویں تیرا نبی سچا ہے حق تے وے اسی نہیں من دے. نہیں ایتھے ہی بس نہیں ساڑھے تے پتھران دا می پا دے. ملتزم نہ چمڑ کے دعا پہ کر دینے بد دعا. اللہ پتھران دا می پاسی نہیں من دے. تو آواز ہوں دی ہے میرے محبوب جی دے کتھے آن کے ایک کی پہ کہیں دینے جتھے میں کدی دعا ماں رد نہیں کی دیاں. لیکن اے ملتزم نہ چمڑ کے بھی کہن ساڑھے تے پتھران دا می پا یا عذاب پیج دے اسی نہیں من دے. لیکن میں انہاں تے عذاب نہیں پیجنا کیوں. وَمَا كان الله ليعذبهم وانت فيهم. محبوب جی جب تک تھوڑی ذات نچ حاضر ہے یہ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن گے ایسا نہیں دینا. کیوں تیری ذات رحمت ہے جتھے رحمت ہوئے اتھے زحمت نہیں ہوندی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوں جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. سامعین حضرات ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا
گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحبوں اور ساتھیوں، تسا احباب نے میرے تو قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ اور شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء دے خطابات نو سنے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت قاری عبد المتین صاحب دا یہ پروگرام کروانا اور اس مرکز دا بنانا، اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے، اور جتنے انہاں دے دوست احباب نے جڑے تعاون نے معاونین نے، اللہ سب دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے۔ میرے انتہائی محترم اور بھائی حاجی راشد صاحب نے کیا سی کہ سیرت دے موضوع تے تسی تقریر کرنی ہے، سیرت دا کوئی پہلو بھی بیان ہو جائے، سیرت دے موضوع دا جڑا سمندر ہے وہ بے کنارہ ہے۔ پیغمبر دی سیرت دے بے شمار پہلو نے، اور ہون تک 500 کتب پیغمبر دی سیرت تے لکھی جا چکی ہیں اور اگے لکھیاں جا رہی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر پہلی کتاب جڑی سیرت تے لکھی سی وہ اہل حدیث دا سر خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے پہلی کتاب سیرت تے لکھی، دا نام ہے رحمت للعالمین، اور وہ تینہ حصیاں دے اندر ہے۔ جس خطیب نے، جس میرے بھائی نے، بہن نے اس کتاب نو نہیں پڑھیا، انہیں پیغمبر دی سیرت نو پڑھیا ہی نہیں، اور چاہیے دے سانو یہ کتاب لے آکے رکھیے، روزانہ یہ 1-2 صفحہ جڑا پڑھیے۔ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، جدو مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر اپنی کتاب لکھی ازالہ اوہام اور ایک فتح اسلام، انہاں 2 کتاباں دے اندر مرزے نے ایک دعویٰ کی تھا کہ میں یسوع مسیح عیسیٰ بن کے آیا، اور انہاں 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے وہ یہی ہستی ہے حضرت قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں کتاب لکھی تائید اسلام۔ یہ 1898 دے اندر ایک کتاب لکھی گئی، 1908 دے اندر مرزا مریا، اور مرزے نے کیا میں عیسیٰ بن کے آیا، تے یہی قاضی صاحب سن جنہاں یہ بات کہی سی اپنی کتاب، تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے موت آنی ہے عرب دے اندر، جنازہ مسجد نبوی چونا ہے، تے دفن انہیں پیغمبر دے قدمہ چونا ہے، آقا علیہ السلام دے حجرے دے اندر، روضہ رسول دے اندر حضرت عیسیٰ نے دفن ہو۔ تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، لیکن میں پشین کوئی کرنا قاضی سلیمان کہ تیرا عرب دے اندر مرنا تے دور دی گالے، تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ قاضی صاحب دے لکھن تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہے ہے،
اور 10 سالاں چ مرزا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ وقت دے جج بھی سن. انہوں نے یہ کتاب رحمت للعالمین لکھی تے ایک بڑا بڑا ایک پوائنٹ لکھا ہے وچ فرمایا جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے, ماں دا نام آمنہ ہوئے, دائیا دا نام حلیمہ ہوئے, جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے, امن والی گوچ جنم لیا ہوئے, حلم والا دودھ پیتا ہوئے, انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا پیغمبر علیہ السلام دی سیرت پوری کائنات وچوال ہے. اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کسے پوچھیا ماں جی نبی دی سیرت کی ہے, اخلاق کی ہے, فرمایا اما تقرأ القرآن, کدی تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا قرآن تے روز ہی پڑھنا. فرمایا کان خلقہ القرآن, پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے, آقا دی سیرت نبی دا کردار. حضرت امام مالک رحمہ اللہ جڑے مسجد نبوی دے امام بھی نے, خطیب بھی نے, جنہاں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک, جدو یہ کتاب لکھی تے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے کتاب ہاتھ پھڑ کے کہن لگے مدینے دے لوگو قیامت تک بڑے موتے لکھے جان گے, لیکن امام مالک دے موتے نو زوال نہیں آئے گا, میری حدیث کی کتاب نو زوال نہیں آئے گا. کیوں؟ میں وہ حدیث دے اندر لکھی نہیں جدے تے میں خود پہلے عمل کیتا نہیں. یعنی وہ لوگ کنے عامل سے فرمان لگے مدینے دے لوگوں ایک کہہ قرآن ہے جڑا اوراق اور صحیفے دی شکل چ موجود ہے, ایک کو قرآن سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی, چلدا پھردا. اور پیغمبر دی ہر ادا نو اللہ نے اپنا قرآن بنایا. نبی دی ہر ادا آسمان تو قرآن بن کے نازل ہوئی. امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی گود دے اندر غارے سور دے اندر اپنا سر رکھیا, تے امام ابن حجر مکی طرف اٹھے فرمان لگے یفتح القرآن فی الرحل, ایویں ہی لگدا سی جویں ریل دے اندر قرآن کھلے. پیغمبر دے سر نو قرآن کیا اور ابو بکر صدیق دی گود نو ریل کیا. حضرت انس صحیح بخاری اندنے ٹوٹیاں والی جگہ دے بیٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری ایام نے پیغمبر نے حجرے دی باری دے پردے نو پرا کی تھا. صدیق دی امامت ویکھ کے, صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے آقا مسکرائے. انس آندے نے نبی دے مسکران تے نظر میری پئی, مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے. کائنات دے اندر کوئی اتنا حسین دکھائیے تے صحیح. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سا, بڑی کمال دی انہیں گل لکھی. انہیں کیا 4 ایسیاں چیزاں نے جنہاں نا عالمین دا لفظ آیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالم دی جمع علماء اور عالم دی جمع عالمین ہے. عالمین کنے جہان نے کوئی پتہ نہیں. بعض نے کیا 70,000 جہان نے, بعض نے کیا 14,000, بعض نے کیا 18,000. حافظ ابن کثیر کہیں نے وما یعلم جنود ربک الا ہو. لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم کدے کول ہے؟ رب کول. ہن عالمین دا لفظ جدے نال آیا ہے او دا کائنات دے اندر ثانی کوئی نہیں. گل دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ جاگ دے ہی ہو نا, ویسے بولو دے صحیح, گوڑے چھڑ دے. پہلے عالمین دا لفظ کدے نہ آیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. رب دی ذات نہ پہلا لفظ آیا عالمین. ہن کائنات دے اندر دجا رب, بولو دے صحیح, دجا رب. عالمین دا لفظ پہلے آیا رب العالمین, دوسرا رب کائنات چ کوئی نہیں. رب دا معنی کی ہے؟ پالن والا, رزق عطا کرن والا.
جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندھے نے. تے جدوں اسی نماز پڑھنے ہاں شروع کرنے ہاں سبحانک اللہ پڑھنے ہاں تے پہلا کی پڑھنے ہاں الحمدللہ رب العالمین. ادھروں نماز نہیں تھی ہے تے بندہ زمین تے آندہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اتوں آواز دے کے آندہ ہے حمیدانی عبدی. بندہ آندہ ہے الرحمن الرحیم. اتوں آواز آندی ہے اسنا علی عبدی. بندہ آندہ ہے مالک یوم الدین. اتوں آواز آندی ہے مجدنی عبدی. الحمدللہ رب. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا جہاناں نو پالن والا ہے جہاناں نو رزق عطا کرن والا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا رب العالمین کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. هو الحی. ادھر میرے وال ویکھو. هو الحی او جیوے جیوے نت جیوے. هو الحی لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین. الحمدللہ رب العالمین. وَتَرَ. ایک اور مقام سن لو نا. وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین. رب ایک ہی ہے دوجا رب کوئی نہیں. پالن والا جنہاں نو رب پال دا دے بولو بولو کون ہے پالن. پوری کائنات نو پالن والا ایک ہی ہے. جتھے جتھے انسان ہے اوتھے اوتھے رزق دین والا کون ہے؟ انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وس دی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈاں چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے. او سنو ایک اور وی مثال سونےو دسا اللہ پاک دا کمال سونےو. لکڑاں چ کون تے سیوگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیان پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومڑاں تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو راج روٹیاں. کون دین والا ہے؟ بولو الحمدللہ رب العالمین. جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے. مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ
ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے سجن دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سبحان اللہ کون بنان والا چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک اینو آندے نے رب العالمین تے رب کیے بولو رب ایک کیے دوجا رب کائنات جویں اب ایک کے نا ایویں رب بھی ایک کے جویں پیو ایک کے نا تے رب بھی ایک کے کہ بندے دا کدی دوجا پیو نہیں ہے کہ پوچھو ابے کنے بول دے رہے کہ سکھ نو پوچھو یہودی نو پوچھو مسلمانہ دی گل نہیں میں کدی کسے نہیں کیا کہ میرے ابے دو نے ہن رب ہوئے جڑا آسمان تو ڈائریکٹ رزق دے رہا کنو اب دے ذریعے اولاد تک پہنچ جائے ہن جدے ذریعے ہوندا ہے او دے نا تینو دوجا اب وارا نہیں کھاندا تے جڑا تینو سارا کوئی ڈائریکٹ دے رہا او دے نا کئی رب بنائی پھرنا ہے بول دے نہیں او دے نا کئی مشکل کشا بنا لے حاجت روا بنا اس واسطے رب ایک کیے نمبر 2 قرآن دی واری آئی تے پھر کی لفظ آیا ان ہوا الا ذکر للعالمین قرآن دے نال آیا عالمین دا لفظ کائنات دے اندر بڑیاں کتاباں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن لگے آقا علیہ السلام نو پوچھتے نے نبی دے صحابی اللہ دے رسول آسمان تو اللہ نے کتاباں کنیاں اتاریاں نے یہ تفسیر کبیر امام رازی دی صحف ابراہیم و موسیٰ دیتا تو حدیث لے کے آئے فرمایا محبوب جی کنیاں کتاباں اللہ نے نازل کی تھیاں نے فرمایا ابو سعید خدری 104 کتاباں اتاریاں نے 10 صحیفے حضرت آدم تے اتارے 10 نبی ابراہیم تے اتارے اور ذرا غور کرے آجے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اتارے تے 30 صحیفے حضرت ادریس تے اتارے نے تے زبور نبی داود تے اتاری ہے انجیل نبی عیسیٰ تے تورات نبی موسیٰ تے قرآن میرے محبوب تھے سبحان اللہ 103 کتاباں دے نال کسے کتاب نہ عالمین دا لفظ نہیں آیا تے صرف قرآن دے نال آیا ہے اور قرآن دیاں عظمتاں کنیاں نے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے تے پڑھام دے وہ دی عظمت بیان کی تھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ رسول میں قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جاواں گا منو کی ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا یہ قرآن دے پڑھن پڑھان والے کوئی عام لوگ نہیں
یہ وہ لوگ نے جنہ واسطے جو کچھ آسمان تے زمینہ چے نا ہر چیز انہ واسطے بخشش دی دعا کر دیئے. قرآن والے، تبلیغ کرن والے، قرآن سنان والے، یہ معمولی لوگ نہیں. میں اگلے دن جمعہ تو پچھلا جمعہ پڑھایا فضیلت علم والعلماء تھے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ بہت پائے ولی گزرے نے. انہوں دا قول میں پڑھیا میں حیران ہو گیا. کہنے لگے اے جڑے علماء سفر کر دینے نا تبلیغ واسطے دن رات قرآن واسطے، انہاں دے سفر کرن دی وجہ تو اللہ امت دیاں پریشانیاں تے دکھاں نو دور کر دیندا ہے. تو معمولی کیس نہیں. سیر چ لکھے ہے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ عالم دین نو کہے گا جہنم چ داخل ہو جا، جتوں ننگدا جائے گا اگ گلزار بن دی جائے گی. جنہیں تینوں دنیا چ ایک پیالی چاہ دی بھی پیائی انہوں بھی جہنم چ کٹ کے باہر لائے. علماء دی خدمت کرنا، علماء دا ادب کرنا، علماء دا احترام کرنا اور قرآن دے کاریاں دا ادب کرنا، یہ بہت اچھا اور سچا عمل ہے. انہوں معمولی عمل نہ سمجھو. کیڑے ویلے منو صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ یاد آئے. انہوں نے جدو کوئی خطیب ملن واسطے جاندا سی نا وہ ننگے پیری اندروں باہر ہوندے سن دا استقبال کرن واسطے. ننگے پیری، ننگے پیری آنا باہر، انہوں لے کے اندر جانا. پھر جدو ودیا کرن جانا نا پھر بھی ننگے پیری جانا. کسی نے سوال کیتا صوفی صاحب تو یہ اللہ دے ولی ہو جڑی دعا کر دے قبول ہوندی ہے، اے علماء تھانوں ملن واسطے اوندے نے تے تسی انہاں ننگے پیری استقبال نہ. کہنے لگے صوفی عبادت کردا ہے، تہجد پڑھدا ہے حجرے دے اندر اپنی ذات واسطے. اے لوگ سفر کردے نے لوکاں دی ذات واسطے. انہاں دی جتھوں دنے کو نہیں لنگدا اے رات نو لنگدے نے. میں اس اللہ والے دین دے دائی، دین دے خطیب دا استقبال کرنا اس واسطے کہ بہت اچھے لوگ نے، یہ عام لوگ نہیں. یہ لوگ دن رات اللہ دے قرآن واسطے سفر کر دینے اور بڑے بڑے غیر علاقیاں دے وچوں گزر کے ہوندے نے. انہاں دی منشا دنیا دا کمانا نہیں بلکہ اللہ دا دین سنانا ہے. حضرت معاذ بن جبل قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو یمن واسطے جدو بھیجن لگے نے نا آقا علیہ السلام یمن واسطے تبلیغ واسطے تے نبی علیہ السلام نے انہاں نو اٹھنی دبایا تے نکیل پھڑ کے آقا خود ٹر رہے تے معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ رسول مینوں تھلے اترن دیو، مینوں شرم آندی ہے، تسی پیدل جا رہے ہو میں اوتے بیٹھا. فرمایا نہیں معاذ تو اللہ دے دین دا مبلغ بن کے جا رہے ہیں، محمد تینوں ودیاں کرنے واسطے جا رہے ہیں. تیرا ادب عام ادب نہیں. اس واسطے میرے بھائیو قرآن دا پڑھنا، قرآن دا سکھنا جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نہ دن رات گلاں کراں، انہوں چاہیے اللہ دا قرآن پڑھے. جدو رب دا قرآن پڑھے گا اللہ نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے ہیں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے لوگو جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے جدے سینے قرآن ہے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کرو. یہ جڑے مراکز نے نا یونیورسٹیاں مدرسے یہ ورکشاپاں نے، یہ دین دے قلعے نے، انہاں دے وچوں قرآن دے حفاظ تیار ہوندے نے، دین دے عالم تیار ہوندے نے اور اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا کے جایا جے. اگر جاندے ہو قیامت تک تھوڑی قبر چ ٹی سی ایس جاری رہے سواب دا ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو. میری گل توجہ نہ سن لو، یہ جڑی دنیا دی دولت ہے ایتھے ہی رہ جانی ہے. میں آج پڑھ رہا سا وہ سراب سائیکل نہیں، او دا مالک مریا ہے، 4 بیویاں سن، ہسپتال چ تڑپدا رہا ہے، ڈاکٹراں نو کہندا رہا میرے بچیاں نو فون ہی کر دیو. کوئی بچہ انہوں لین واسطے ملن واسطے نہیں آیا. دنیا تو مر گیا، کوئی بچہ لاش وصول کرنے واسطے نہیں آیا. سہراب سائیکل دا ایک نام سی اور بہت بڑا مالدار. آج مال کم نہیں آیا تے اولاد بھی کم نہیں آیا. وہ میرے بھائیو مال وہی کم ہونا جڑا اللہ دے راہ ٹر جانا. صحیح گل ہے. میں بھائی عاطف ہے اللہ انہوں صحت دے زندگی دے
بہت نائس انسان ہے. اور میں بزرگاں نو اکثر یہ کہنا ہونا کہ اللہ نے تھانوں بیٹے دیتے نے، نیک دیتے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. اور بھائی بلال صاحب بھی مینوں ایک اکثر کہندے نے آپ صاحب میرا ایک ہی دل کردا ہے مال دا میں حریص بڑا تے اللہ مینوں مال دے. کادے واسطے؟ کہ اللہ مینوں مال دے میں انہوں اللہ دے راہ چ تقسیم کردا رہاں. کڈی وڈی سوچ ہے. کئی مالدار اینے بخیل نے، اینے کنجوس نے، یقین کرو کہ انہوں چاہ دی پیالی پیانا بھی موت سمجھ دے. لیکن اس مال دا کی فائدہ ہے؟ اور دعا کریا کرو اللہ مال دے تے عثمان جیسا دے، تے دل بھی دے تے عثمان تے عبد الرحمن عوف جیسا دے. بڑے بڑے مالدار سن عرب، لیکن آج بھی حضرت عثمان کی سخاوت، عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت دے تذکرے ممبر و محراب جو ہو رہے ہیں. کیوں؟ انہاں لوگاں نے سارا مال اللہ دے راہ کے اندر خرچ کیتا ہے. وہ میرے بھائیو وہ دنیا تو چلے گئے، اج بھی مدینے دے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے حضرت عثمان دے نام دا. لوگوں اج بھی مدینے دے اندر ہے. اور حضرت عثمان دے نام دی ایک بلڈنگ ہے فندق عثمان، وہ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تے غرباء تقسیم ہو رہے ہیں. 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں. جیڑا انسان اللہ دی رضا واسطے دیندا ہے نا، اللہ او دا اکاؤنٹ قیامت تک کھول چھڑ. کدی او دے نال سودا کر کے ویکھو تے صحیح. پر توفیق اللہ انہوں دیندا جدا مال رب نو پسند ہوئے. ورنہ کئی جیباں جو پیسے پا کے بیٹھے رہندے نے، مسیتے روپیہ نہیں دیندے. بول دے اس واسطے نہ طلباء اور علماء دے اتے مال خرچ کرنا، اللہ دے راہ چ دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چھوٹی بات نہیں. قرآن دا پڑھنا پڑھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. انہوں مت سمجھیے. میں حدیث بیان کر رہا سا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھائے گی. وہ وجود اس طرح ہی قبر چ رہن گے جویں انہاں نوں دفن کرنا. انہاں چ ایک وجود ہے، پہلا وجود ہے انبیاء دا، دوسرا وجود ہے شہداء دا، صحابہ دا، اولیاء دے. ایک وجود ہوئے جدے سینے چ رب دا قرآن ہے نا، قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ. جدو دنیا تو جاندہ ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے دا گوشت نہ کھائی. زمین اگو گیا دی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی. او دا وجود قیامت تک قومی رہی. تے تسی حافظہ کاریاں دی عزت نہیں کر دے. دیندے کی 10,000 12,000 اپنے گھر دا خرچہ کینا ہے. میرا خیال کہنا تھوڑا 15,000 دودھ ہی بن جاندہ مہینے دا. بول دے ساڈے اہل حدیث ماشاءاللہ مسیتاں دے بڑے پیسے لاندے نے، ٹیلا لاندے نے، کروڑاں روپیے لاندے نے. تے مولوی دی واری ہوندی پھر 2 مہینے میٹنگاں کردے میں مولوی رکھنا کیویں دا چاہیے. بول دے نہیں. پھر مولوی ایویں دا ہی لبے جڑا لوہے لا لندا ہوئے، وقتی طور تے مسلے تے کھلارو ممبر دے بعد جنوں باری جی رکھ چھوڑو. اور میرے بھائیوں ایویں نہیں ہونا چاہیے. یہ مساجد، یہ مدارس کاریاں اور علماء اور خطباء دی وجہ تو آباد ہوندے نے. یہ مت سمجھو پیسے لانا یا کلین پانا یا ٹیلا لانا آباد ہوندیاں نے مسیتاں. نہیں، خطباء تے علماء آباد ہوندیاں. دوسرا ہے قرآن للعالمین. تے تیسرا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ دنیا چ ایک ہی ہے، دوجا بیت اللہ بولو بولو دوسرا بیت اللہ کوئی نہیں. بیت اللہ ایک ہی ہے. اللہ تھانوں ساریاں نوں لے جائے. ہن تے اداس ہو گیا ہے، کرونا نے ہر چیز بند کر چڑی ہے. ہاں اللہ مدت گزریے سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. تیرے گھر دے دوالے
نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی تو تھے مر کھپ جان نو جی کردا اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے آئے نے اللہ سارے نو مکے مدینے لے جائیں جڑے ہولی آمین آدھے نے اللہ 10 سال بعد لے جائیں اچھی کہو آمین اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو او رب العالمین رب ایک ہی ہے قرآن ذکر للعالمین قرآن بھی ایک ہی ہے ہدی للعالمین بیت اللہ بھی کائنات دے اندر ایک ہی ہے چوتھی گل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ نبی بھی بولو رحمت للعالمین بھی ایک ہی ہے میں قربان جاواں نبی دی ذات بھی رحمت ہے آقا دی بات بھی رحمت ہے نبی دا اٹھنا بھی رحمت ہے نبی دا بیٹھنا بھی رحمت ہے آقا دا لیٹنا بھی رحمت ہے نبی دا سونا بھی رحمت ہے آقا دا مسکرانا بھی رحمت ہے نبی دا نام بھی رحمت ہے آقا دا مقام بھی رحمت ہے نبی دی سیرت بھی رحمت ہے آقا دی صورت بھی رحمت ہے نبی دا قیام بھی رحمت ہے آقا دا سیام بھی رحمت ہے نبی دی نفاست بھی رحمت ہے آقا دی عبادت بھی رحمت ہے نبی دی امامت بھی رحمت ہے آقا دی تلاوت بھی رحمت ہے نبی دی سخاوت بھی رحمت ہے میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا مسکرانا بھی رحمت ہے امت واسطے آنسو بہانا بھی رحمت ہے نبی دی ذات بھی رحمت ہے سونے محمد دی بات بھی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سا کہنا ذات کی میں رحمت ہے مشرقین مکہ آئے مقام ملتزم نہ چمبڑ جاندے نے اللہ سانو چمڑن دی توفیق دے مقام ملتزم پتہ نا حجر اسود تے دروازے بیت اللہ دے دروازے دے درمیان انہوں مقام ملتزم کیا جاتا ہے یہ تھے چمبڑ دا نا جدو بندہ ہاتھ چھتے پہندے نے ایسا تے سینہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو جاتا اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کہ او سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اللہ اکبر دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندہ سدھا ہو لین دے اللہ بابا سمسام دی قبر نو اپنے نور نہ منور آخری حج کیتا نا جدو قاری صاحب آخری حج نکلن لگے تھے بڑھے ہو گئے اللہ تے بیت اللہ تے نظر پئی تے اکھاں چوں آنسو آ گئے پتہ کیا آندے نے بیت اللہ بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تو تھے
آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے اتنی محبت ہے تے ساڈے واسطے آ جا کے تھاواں دے دو ہی نے ایک بیت اللہ تے ایک مدینہ ہے ایک مکہ تے ایک مدینہ اور ہے ہی کوئی نہیں تیسری مسجد اقصی ہے نبی پاک نے فرمایا تین جگہ تے جانا ثواب ہے مکے مدینے تے اقصی اقصی یہودیاں دے قبضے چ آ گئی ہے اللہ بنی اسرائیل دا بیڑا گرک کر دے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما اچھی کہہ دو آمین نبی علیہ السلام فرمایا دنیا دے لوگوں نبی دی ذات رحمت مشرقین مکہ ایسا ملتظم نہ چمڑے آندھے نے پاویں تیرا نبی حق تے وے نہیں مان دے بھائی مشرق جڑا نا ویسے ہی بے عقل ہوتا ہے جڑا وی آئی پی مینٹل ہوئے انہوں مشرق آندے رہے مشرق کدی بھی عقل مند نہیں ہوئے گا یہ کہنا چاہیے ہی نا اللہ تیرا نبی سچا ہے حق تے وے سانو منن دی توفیق دے ایڈے الو دے چرخے نے کہنے لگے پاویں تیرا نبی سچا ہے اہی نہیں مانتے پھر ایتھے ہی بس نہیں کہ چلو ایتھے ہی بس ہو جائے آندھے نے اللہم امطر علینا حجارتا من السمائی اویتنا بے عذاب علیم اپنی زبانہ چو کہن لگے ساڑھے تے پتھران دا می پاسی نہیں من دے پاویں تیرا نبی سچا ہے حق تے وے اسی نہیں من دے نہیں ایتھے ہی بس نہیں ساڑھے تے پتھران دا می پا دے ملتظم نہ چمڑ کے دعا پہ کر دینے بد دعا اللہ پتھران دا می پاسی نہیں من دے وہ تو آواز ہوں دیئے میرے محبوب جی وے کتھے آن کے ایک کی پہ کہیں دینے جتھے میں کدی دعا ماں رد نہیں کی دیاں لیکن اے ملتظم نہ چمڑ کے بھی کہن ساڑھے تے پتھران دا می پا یا عذاب پیج دے اسی نہیں من دے لیکن میں انہاں تے عذاب نہیں پیجنا کیوں وَمَا كان الله ليعذبهم وانت فيهم محبوب جی جب تک تواڈی ذات نچ حاضر ہے اے ملتظم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن گے ایسا نہیں دینا کیوں تیری ذات رحمت ہے جتھے رحمت ہوئے اتھے زحمت نہیں ہوندی نبی دی ذات کی ہے رحمت میں کیا پاکستان چ نبی دی ذات موجود ہے جتھے نبی دی ذات حاضر ہوئے ناظر ہوئے اتھے ملتظم نہ چمبڑ کے منگیاں بھی عذاب نہیں ہوندے پاکستان چ نبی دی ذات حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے پھر عذاب کیوں کرونا کیوں بول دے نہیں جتھے نبی دی ذات اج مدینے دے اندر ہے اتھے کرونا نہیں توجہ نہ گل سونا یکم اکتوبر 2020 تو لگ کے 31 جنوری 2021 تک 4 مہینے دے سروے دی گل لگا کر کنے حاجیاں نے حج کیتا ہے عمرہ کیتا ہے 75,000 بندے نے نمازاں پڑھیاں نے 75,000 بندے نے یعنی 75 لاکھ بندے نے نمازاں پڑھیاں حرمین دے اندر مکے بھی مدینے بھی تے 20 لاکھ بندے نے عمرہ کیتا ہے گل دی سمجھ آ رہی 75 لاکھ او تے 20 لاکھ کنا ہو گیا سارے دا کرونا ٹیسٹ ہویا ہے ایک بندے نو بھی کرونا نہیں نکلیا اور انہوں نے بعد کہی ہے انہوں نے کیا حرم دی حدود چ کرونا آیا ہی نہیں اگلی گل سنو اگر کسی نے کو ہے بھی سن جراثیم رب جدو حرم دی حدود چ داخل ہویا رب نے سارے جراثیم فنش کر دیتے قیامت آ جائے گی حرمین دی حدود دی اندر عذاب نہیں آئے گا پوری دنیا چ عذاب آئے لیکن مکے مدینے چ عذاب نہیں آئے اتھے وبا داخل ہی نہیں ہوئی وہ تے اپنی مرضی دے نال عمرہ حج نہیں کھول دے پہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ساڈا یقین ہے
میرے بھائیو اے ہے حرم، نبی دی ذات اج بھی قبر پاک سے موجود ہے. قیامت آ جائے گی، دجال آنا ہے نا، انہیں ہر شہر چ جانا ہے، مدینے چ داخل نہیں ہونا. مدینے دی حدود ہے نا جتھے حرم دی، اوتھے فرشتے کھڑے ہون. دجال نو مدینے دے اندر داخل نہیں ہون دینا. کیوں؟ اوتھے میرے نبی دی ذات ہے اور رحمت ہے. جتھے رحمت ہوئے اوتھے رحمت نہیں ہوندی. حلیمہ میرے پیغمبر نو لین واسطے آئی، ساریاں دائیاں آئیاں، عمرہ دے بچے لے کے ٹر گئیاں. پتہ کیتا ایک بچہ ہے پر ہے یتیم ہے. حلیمہ کہن لگی، حلیمہ دا خاوند آندا ویکھیے تے صحیح بچہ تے ویکھیے. حلیمہ نے جدو آن کے ویکھے آئے تے آندیاں نے میری آنکھ نے اج تک کیویں دا سونا ویکھے ہی نہیں. اللہ اکبر. ادھروں حلیمہ دا خاوند آندا میری آنکھ نے بھی ایڈا سونا نہیں ویکھیا. آمنہ آندی ہے میری آنکھ نے نہیں ویکھیا. سردار عبد المطلب کہندا میری آنکھ نے نہیں ویکھیا. اتوں آواز آندی ہے تساں ویکھنا کتھوں سی؟ میں ایہو جہا سونا کائنات چ بنایا ہی کوئی نہیں. پوچھیا بچے دا باپ کوئی نہیں ہے، یتیم ہے. آقا یتیم آئے بن درے یتیم گئے، بول دے نہیں. حلیمہ لے کے چلی، جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹری، دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماخ دیئے، نی حلیمہ تو لے جائیں میرے لال نو، ایک پل دی پل میں نو کھڑا لین دے، یہ دے ہاسے دا بدلہ اتارن لئی، ہار ہنجوان دا میں نو بنا لین دے. نی حلیمہ تو آؤں دی تے جاندی روی، منو سونے دا مکھڑا وخاندی روی. اللہ یہ ڈاچی جڑی آؤں دیا سب تو پیچھے ہی نا، جاندیا سب تو آگیا. نال دیاں دیاں نی حلیمہ سواری بدلیا، سوار بدلے آئی. فرمایا سواری ہوئی ہے دیتے سوار بدلے. جس ڈاچی تے میرے آقا بہ گئے سواری تے، وہ سواری ساریاں سواریاں نو کراس کر گئی. صدیق دے کندیاں تے میرے نبی بیٹھے، صدیق سارے صحابہ نو کراس کر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام لے کے اس بستی دے اندر پہنچ دے نے، بنو سعد بستی. طائف تو نا تقریباً کو 100 کلومیٹر دے ارد اگے دے. میں وہ بستی ویکھ کے آیا، اتنے تقریر بھی کر کے آیا. ہن بڑا اتنے شہر نما ایک قصبہ بن چکیا ہے بڑا بڑا. جدو لے کے گئیاں پوری بستی دے اندر قید پہ ہے، کسے دی بکری دے تھنا چو دودھ لب دئی نہیں. حلیمہ دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ مک دئی نہیں. اے ہے نبی دی ذات رحمت. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اللہ. حلیمہ دے چرواہے دوسرے تیسرے چرواہے بسی کہنے جتھے حلیمہ دا چرواہ بکریاں چار دینا، جس چراغا چوتھے لے کے جاؤ. لے کے گئے، پھر کسے دی بکری دے تھنا چو دودھ لب دئی نہیں، حلیمہ دے کرو دودھ مک دئی نہیں. او چرواہے ہو، اصل گل چراغا دی نہیں، اصل گل او دی ہے جنہوں حلیمہ مکے جو لے کے آئی. اے ہے نبی دی ذات رہے. ایک بات سناوا، بات مقامہ. نبی دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سنن ترمذی اور سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیتا ہے. آقا نے اپنے پیڑ تے 2 پتھر بنے نے تے صحابہ نے ایک ایک بنے ہیں. 1700 دا لشکر تیار ہو گیا، راج صحابہ نے ڈالو کے ڈگ پہ. آقا فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ہے؟ اللہ رسول نہیں. ابو ہریرہ کہنے کہ اللہ رسول ہے مشکیزے کو کھجورہ ہے نے. فرمایا نو چاڑیاں 21 کھجورہ نکلیاں، کھجورہ 21 تے کھان والے کنے 1700. تے ہن اج کل دا پیر ہوندا او کہن لگا مینوں تے کھواؤ ہاں، جے ود گیا تے پھر تبرک ہی صحیح ہے.
بول دے نہیں. لیکن ساڈے محبوب دی بڑی وڈی صفت کھان واری سب تو پیچھے تے لڑن واری سب تو اگے تے جدو فتح ہو جاندی نبی دی سواری سب تو پیچھے. ابو ہریرہ دسترخوان وچھایا جگاں دے پیر نے 21 کھجوراں میں مٹھ چلائیاں میرے وال ویکھو اس طرح مٹھ بند کر کے بسم اللہ پڑھ کے اتے رکھ دیتیاں. فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا کھجوراں کھوائی جا. ابو ہریرہ کہندے نے میں او 21 کھجوراں وال ویکھاں تے 1700 دی لین وال ویکھاں. لیکن آرڈر نبی دا یہ پیر کیسا ہے جنہوں مریداں دا اتنا خیال کھاندا سب تو بعد پھر مریداں دا جھوٹا بھی کھا لیندا. اج کل تے پیر جڑے نے نا انہاں دے چھابے الگ برتن الگ منجی الگ کمرہ الگ بستر الگ. تھانوں پتہ ہے جنہاں دے برتن الگ ہوندے نے انہاں دا تھانوں پتہ ہی کیوں بھائی. ہاں اے پیراں دی کولی دے وچ کھانا نہیں میں چھاڑ پیندی کھانا اے منجی پیر اوتے بیٹھنا نہیں ہاتھ بھی نہیں. لیکن جنہوں آہا پیر بنے ہیں وہ دے ورگا پیر سانو بخاؤ تو سانو ایویں کہندے رہندے ہو بھابیاں دا پیر کو نہیں بے پیر ہے انہاں دا کتھوں پیر. ہاں اپنے اپنے پیراں نے جانا ہے کتھے جنت. میں جنت دا بوا میرے پیر نے کھلانا تو ٹھٹھے کھوج جانا ہے بول دے نہیں. جنہیں مرضی کلبو ہاں پیران دے لڑ پھڑ کے بڑھ جانا جنت. میں کیا پتروں سے لڑ ہوئے گا دے پھڑے گا نا سارے ننگے ہی ہونا ہے. تو کہہ رہا لڑ پھڑنا ہے وہ بول دے نہیں ہوئے. لڑ ہوئے گا دے پھڑے گا نا. لڑ ہوتے میرے پیر دا ہونا ہے. لباس میرے پیر نو اللہ نے پہنا ہے. چنڈا بھی ساڑھے پیر دا ہونا ہے. حوض بھی ساڑھے پیر دا ہونا ہے. شفاعت بھی نبی دی ہونی ہے. میرے پیر نے شفارش کرنی ہے کہ پیر دی جرت بھی نہیں کھنگ بھی جائے. ہوتے نبیان دی واجہ کونی تو پیر چکی پھرنا ہے. میرے پیر دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے گا. پھر بھی کہن دے آقا کہ اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ جویں کہے گا ہی اوویں تینوں راضی کر دے. اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. مسلم دی روایت ہے. سونے غم نہ کھا پریشانی نہ لائے امت دے بارے جویں کہے گا اوویں راضی کر دے. اور دعا کریا کرو علیحدگی جی بیٹھ کے ایک دعائیں کریا کرو اللہ اس وقت تک سانو دنیا تو نہ کھڑی جب تک تو راضی نہ ہو. دوجی دعائیں کریا کرو اللہ جڑا 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو داخل کرنے انہیں حساب سے سانو بھی شامل کرنا. حساب دینا لے پاسے پہ گئے پلے کچھ نہیں. ساڑھے پیر نے شفارش کرنی ہے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینانو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڑا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے ساڑا پیر لوکو پیران دا پیر جہانوں انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڑا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرمان دے ویکھو نبی نے دودھ دا پیالہ آیا فرمایا ابو ہریرہ 17 پیال. ابو ہریرہ نے پوکھ منو بہت ہی لگی سی میرا دھیان پیالے جی دے ہونے مک گیا جدو 17 نے پی لیا نا ابو ہریرہ نو آقا فرما دے تم ہی پی. جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے. تے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسے جگہ تے منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے. اب کو پیر مریداں دا جھوٹا کھا رہے ہیں. یہ ہو جا پیر وخاؤ تو صحیح.
اللہ اکبر. ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا. 10 بندے آئے. ابو ہریرہ نے میں ذہن چ گمان کرنا 2 انہاں نوں آ جانیاں نے, ایک میں لے لاں. آندے نے 10 بندے آن کے کھان لگ پے. کھا کے رج گئے. میرے ذہن چو گلاں نکل گئیاں. میں کہا 10 اور آؤ. 20 آئے, 30 آئے, 1000 کھا گیا ہے. کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے, کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے. 1700 دا لشکر کھا گیا ہے. کھجوراں مکیاں بھی نہیں تے سکیاں بھی نہیں, کھجوراں ود گئیاں. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے دوویں ہاتھ تے رکھے. اللہ رسول ودیاں محل اللہ. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اپنیاں ہی کی کڈ لے. ابو ہریرہ بھی ابو ہریرہ سن کہن لگے لوانگائی کی پر برکت دی دعا تے تسی کر دے ہو. میرے پیغمبر نے 21 کھجور اس طرح مرچ بند کی تیاں. آسمان نو نگاہ اٹھائی, اٹھی تو دعا بن گئی, جھکی تو حیا بن گئی, ترشی ہوئی تو ادا بن گئی, مڑی تو قضا بن گئی. اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے. ابو ہریرہ اپنا توشہ دان لیا. آپ نے اس طرح توشہ دان دے وچ کھجوراں پا دتیاں. ابو ہریرہ اینو موندا نہ کری, وچوں ہی کڈ کے کھاندا رہی. ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے. میں ایدے وچوں 50 وسق کھجوراں کڈ کے اللہ دے راہ چ دتیاں. 50 وسق کنیاں بندیاں نے 200 من کھجور. ایدے وچوں کڈ کے توشہ دان چو اللہ دے راہ چ وی دتی. کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں. 27 سال میرے کو توشہ دان رہا ہے. ابو ہریرہ دے موڈے تے سفر چ حضر چ اندر جدوں دل کردا وچوں کڈ کے کھجوراں کھا لئی. آندے نے 2-3 گلاں دا بڑا دکھ ہویا. ایک جدن عثمان دی شہادت ہوئی بڑا رویا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدو جنازے تے انہاں بلوائیاں نے پتھر مارے نا, بڑا رویا. آمینہ دے لال دنیا تو گئے, بڑا رویا. تے جدن وہ توشہ دان میرے موڑے تو ڈیک کے ٹوٹ گیا, ادھر بھی بڑا رویا. کیوں سے اس توشہ دان نہ میرے پیغمبر دی ذات وابستہ. صحابہ دا پیار ویکھو کنیا نبی دی ذات. حضرت عبداللہ بن عباس دا پرنالا سی نا, انہاں دے مکان دی چھت دے اتے, تو مکان نیواں ہو گیا سی, تو ٹھاندے نہیں سن. حضرت عمر ننگن ڈے نے, جبہ پایا, جمعہ پڑھان واسطے جا رہے نے. وہ کتے مہمان آ گئے, انہاں اتے چوچا ذبح کیتا, پرنالے نہ خون آن کے نہ عمر دے کپڑیاں دے پے گئے. آرڈر دے دیتا پرنالا پٹ دیو بھائی. پرنالا پٹ دیتا گیا. حضرت ابی بن کعب وقت دی جج سن. انہاں دی عدالت دے وچ حضرت عباس نے نبی دے چچے نے آن کے مقدمہ درج کر دیا. میرا جی وہ پرنالا پٹیا گیا. فرمایا او پرنالا او سی جڑا پیغمبر نے میرے کندھیاں تے کھلو کے اپنے ہتھاں نال لایا. تے عمر دی خلافت پٹیا گیا. میں اس پرنالے دی وجہ تو مکان مٹایا کہ اس مکان دی چھت چ نبی دے ہتھاں دا پرنالا لگا. دیکھو صحابہ دا پیار یار کی. حضرت عمر نو پیش کیتا گیا ابی بن کعب دی عدالت. وقت دے خلیفہ نے 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے. تے حضرت عمر آئے. ہاں جی کی گل ہے؟ فرمایا تھوڑے خلاف مقدمہ آیا. نبی دے چچا عباس نے کیا جی وہ پرنالا تو ہاں جڑا پٹایا نبی نے میرے کندھیاں تے کھلو کے لایا. ہائے ہائے ہائے, عمر دیاں چیخاں نکل گئی. حضرت عمر کہنے لگے مینوں نہیں سی پتا, لیکن عباس مینوں اللہ واسطے معاف کر دے, تو نبی دا چچا ہی نہیں میرا بھی چچا ہے. میں تیرے تھلے بینا جویں تو نبی دے تھلے بیٹھا سا نا, تیرے نبی دے کندھیاں تے آقا کھڑے ہوئے, ایویں تو عمر دے کندھیاں تے کھلو کے یار وہ پرنالا اپنے ہاتھ نہ لا لینا. مینوں پتہ نہیں سی کہ پیغمبر دے ہتھاں نبوت والے ہتھاں دا پرنالا. تو میرے بھائیو پیغمبر دی ہاتھ, پیغمبر دی ذات جس چیز نو وابستہ ہو جاندی ہے نا. نبی علیہ السلام جا رہے نے, مکیوں نکلے, کدھر مدینے نے جا رہے ہیں. ابو بکر نال نے ایک کلی ویکھی ہے. ابو بکر پوچھا کوئی اندر کوئی بندہ ہے؟ ویکھیا کہ بڑھری جی اما, یہ نام ام بابت. اما نو پوچھ ماں کو چیز کھان واسطے آئی؟ تے ماں ویکھ کے آندی ہے وے پترو جنہ راواں تو ننگ کے آئے ہو, جدن دی پیدا ہوئی آئے ہو جے سونے چہرے میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. اللہ اما گل تیری ٹھیک ہے پر بھوک بڑی لگی ہے.
میرے او پترو میری کلی چ آرام کرو، میرا خامد چراغ اج بکریاں چارن گیا، شام نو آئے گا دودھ چو چو کے رجا رجا کے پیاواں گی۔ اما اسی ٹھہر نہیں سکتے، ساڈیاں واٹاں لمیاں نے، پینڈے بڑے ڈونگے نے، پر اے جڑی بکری گھر چ بنی ہے دودھ دیندی ہے کہ نہیں؟ فرمایا پترو اے تے بیمار ہے، تر نہیں سکتی، انہیں دودھ کتھوں دینا ہے؟ آقا فرماندے نے اما چون دی اجازت دے دے۔ جنگل بھی آبان ہے، بکری بھی کلی ہے تے مائی بھی، تے نبی چون دیاں اجازتاں پہ منگدا ہے، تے اج کل دا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی۔ کیوں بابا جی؟ یہ چون دیاں اجازتاں منگن دے، پھر چون دی اجازت دے۔ اما دیئے تھوڑے چہرے وینیاں قربان جان نو جی کرد ہے، جدو تھوڑیاں گلہ سننیاں پریشان ہون نو جی کرد ہے۔ اما تجربہ دے کرم دے، آنی یہ تجربہ کر کے پترو تجربے کادے کرنے جے، کئیاں سالہ نہیں بیمار ہے، پر انہوں کی پتا سی جتوں لنگ جاندہ رحمتہ دے نال نہیں۔ اچھا پھر نہیں موڑ دے جاؤ چولو۔ ابو بکر نے نبی وال ویکھیا، نبی نے ابو بکر وال ویکھیا، ہائے ہائے آقا مسکرا، بسم اللہ پڑھ کے بس اس لاگر بیمار کمزور بکری دے تھڑا نو ہاتھی لایا۔ ایویں معلوم ہوندا ہی جویں مدتاں تو یہ بکری اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے۔ اما کو برتن ہے ہی، ماں چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی، چلو کھچیا کھچیا کو تار نکلی آئی، گلاسی دودھی پر گئی، برتن ہو رہی، ماں چھوٹا جا گلاس اور وڈا لے گیا، پتیلی لے کے آئی، جگ لے کے آئی، سارے پر گئے، وہ سٹیل دی دکان سی، وہ جنگل بھی ہے بان سی، برتن پرے نے آقا نے خود پیتا ہے، ابو ہریرہ نے، حضرت ابو بکر نے پیتا ہے، عبداللہ بن عریقت نے پیتا ہے، عامر بن فہیرہ نے پیتا ہے، جنہیں نال غلام سن، اممہ نے پیتا ہے، پیڑ بھی پرے نے، برتن بھی پرے نے، تے تھان بھی اینو آندے جے پیر کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی، رستے اوپر تنبو اندر ڈٹھی ایک زنانی، ام معبد نام بتاول سی مسکین نمانی، کار دندر بکری بنی لاگر در در جانی، اما ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی، صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی، اما چوندی جاؤ چولو وہ چھڑ گے تنگی فاکے سارے برکت شاہ ابراراں، سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نہیں سال 18، اے جے نبی دی ذات رحمت، نبی دے جان تو بعد بکری 18 سال زندہ رہی تے 18 سال دودھ دین دی رہی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الحمدللہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ والصلاة والسلام علیہ۔ میاں محبوب عالم صاحب تشریف لے آئے نے، بھائی یاسین اسلامک سینٹر والے بھائی محمد عبداللہ صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں دے کولوں تھانوں آج دے خطابات مل جان دے۔ اللہ کاری عبدالمتین صاحب دی جوانی چ اللہ علم چ عمل چ اللہ برکت عطا فرمائے، اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ ساڈے بچیاں نو دین دے عالم بنا، ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا، ساڈے بچیاں نو نیک بنا۔ میرے بھائی عاطف صاحب دا بیٹا ہے بڑا پیارا عبداللہ، اللہ انہوں عبداللہ ہی بنا، عبداللہ بن عباس بنا دے، جویں عبداللہ بن عباس 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے نے نا، اللہ اس بچے نو بھی عبداللہ بن عباس ہی بنا دے۔ اللہ جننے بچے نے ساڑے ساریاں دے اللہ ساریاں نو حافظ قرآن بنا،
قرآن دے قاری بنا. یہ مرکز ہے, اتنے اپنے بچیاں نو بھی داخل کرایا کرو انشاءاللہ. شعبہ حفظ ہے نا, شعبہ حفظ قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں, بچیاں نو داخل کراؤ. اور یہ بچے ہی قیمتی احساسہ نے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی سن نا, اکھاں تو نبینے سن, تے باپ نے نبینا سمجھ کے داخل کرا چھڑیا. قرآن دے حافظ بنے, بخاری مسلم ابو داؤد. دنیا تو باپ فوت ہویا ہے, خواب چ باپ ملیا, پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا, جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو کچھ نہیں تے قرآن دے حافظ بناؤ, دین دے عالم بناؤ. مرن تو بعد بہت بڑا صدقہ جاری ہے اہل علاقہ واسطے, اس کلونی واسطے بہت بڑی نعمت ہے یہ جڑا مرکز ہے, مسجد ہے. اللہ تعالیٰ ساڑھے بچیاں نو دیندار بنا. میرے اللہ جتنے ساڑھے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے, اللہ سب دی بخشش فرما, اللہ سب دے گناہاں نو معاف فرما, اللہ سب دے گناہاں نو معاف فرما. اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. اللہ ساڑھے بھائی شیخ ناصر صاحب نو نورینہ اولاد نصیب فرما. اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما. اللہ تو بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکنا ہے, بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر سکنا ہے. اللہ 120 سال دی عمر چ زکریا نو پتر دے سکنا ہے. اللہ ساڑھے بھائی ناصر نو بھی دے سکنا ہے. اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ ساڑھے شیخ امین صاحب, ساڑھے بزرگ, ساڑھے بھائی عاطف صاحب دے والدین, اللہ انہاں دعا نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. جنہیں میرے دوست احباب آئے اللہ سب دانا قبول فرما. حاجی راشد صاحب دے بھائی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. اللہ جتنے ساڑھے دوست احباب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ قبول فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.